ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد اور ثنا کبریائی اور بڑائی لائق اور زیبا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس نے ہم کو زندگی کے یہ قیمتی لمحات اور یہ سانسیں عطا فرمائی اور ہم اس جمعہ کے موقع پر ایک بار پھر جمعہ کا فریضہ احترام دینے کے لیے جمع ہوئے. ہم اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے کم، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. کب کس کو بلا دے اور اس کی مہلت عمل کو ختم کر دے یہ کوئی نہیں جانتا. ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید اپنے اعمال میں کچھ نیکیوں کا اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کا موقع نصیب فرمایا. اس کے بعد درود اور سلام ہو کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم کو قرآن اور سنت کی تعلیمات دی اور عملی زندگی میں ان پر چل کر کے عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا. آج اس جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 2 آیات کریمہ تلاوت فرمائی، آیت نمبر 90 اور 91. میں مختصر کچھ گزارشات آپ کے سامنے اس آیت کے ضمن میں رکھوں گا. یہ آیات جو ہے یہ شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں اور شراب کی حرمت کے بارے میں یہ آخری آیت ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کو مختلف طریقوں سے حرام قرار دیا، لیکن جو یہ آخری آیت ہے یہ واضح ہے اور اس کے بعد شراب قطعی طور سے حرام قرار دی گئی. اور نہ صرف حرام قرار دی گئی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، جن کے کان میں اس آیت کی آواز پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی تو انہوں نے شراب کو نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ جو ان کے پاس شراب موجود تھی اس کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا. یعنی اطاعت کے جذبے سے اس طرح سے سرشار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہی اللہ تعالیٰ کو حکم سامنے آیا، رب ذوالجلال نے آرڈر کیا کہ آپ پر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو فوری طور سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی اطاعت میں شراب کو ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ وہ جتنی شراب موجود تھی اس کو بہا دیا اور شراب بنانے والے جو برتن تھے ان کو توڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یعنی جو یہ شراب اور میسر ہے، جوا اور شراب، ان دونوں کو ایک ساتھ گنا گیا ہے پہلی آیت میں بھی اور جو آخری حکم ہے اس میں بھی. پہلے بھی یہ برابر انما الخمر والمیسر اور دوسری میں بھی انما الخمر والمیسر، شراب کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. شراب پینے والی چیز کو کہتے ہیں اور یہاں یہ مراد نہیں کہ ہر پینے والی چیز حرام ہے. یہاں وہ شراب حرام ہے جس کے ذریعے سے انسان نشے میں دھت ہو جائے، انسان کی عقل ظاہر ہو جائے، انسان کی عقل میں فطور پیدا ہو جائے. وہ شراب ہے، وہ خمر ہے، وہ خمر ہے جس کے ذریعے سے انسان کی عقل میں فطور پیدا ہو جائے، وہ تمیز ختم ہو جائے، اس کی عقل ظاہر ہو جائے، وہ خمر ہے. اور اس خمر کے نقصانات دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی، اور اسی طرح جوئے کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں. جس طرح سے شراب کے ذریعے سے انسان کو دنیاوی نقصانات بھی ہیں اگرچہ کچھ نفع بھی ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے یہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قل فیہما اسم کبیر. یہ سب دونوں چیزیں، شراب بھی اور جوا بھی، یہ دونوں کیا ہے آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. قل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اگرچہ کچھ نفع بھی ہے اس میں لوگوں کے لیے، اگرچہ کچھ نفع بھی ہے اس میں لوگوں کے لیے، لیکن آگے کیا فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا نفع جو ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ نفع سے بہت زیادہ ہے. شراب اور جوئے کا جو نقصان ہے وہ نفع سے بہت زیادہ ہے، عظیم ہے. دو نقصانات ہیں، ایک دنیاوی نقصان ہے اور ایک اخروی نقصان ہے. اخروی نقصان یہ ہے کہ انسان ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ان کے ذریعے سے جہنم سے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے اندر لوٹ کھسوٹ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس کے ذریعے سے جوئے اور شراب کے ذریعے سے دونوں چیزیں، انما الخمر والمیسر، جوئے کے ذریعے سے بھی اور شراب کے ذریعے سے. جوئے کے ذریعے سے بھی انسان اپنے مال کو بھی ضائع کر لیتا ہے اور اگلے کے مال کو ہڑپنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اس میں کوئی معاوضہ اور موت زیادہ نہیں ہوتا، اپنا مال بھی ضائع ہو سکتا ہے اور اگلے کا مال بھی آپ ہضم کر سکتے ہیں. دنیا میں اخروی نقصانات، ایمان برباد ہوتا ہے، آدمی جہنم سے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو نقصانات ہیں وہ بھی بہت بڑے، مال ضائع ہو جاتا ہے، معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان میں ماں کی، بیٹی کی، بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جس طرح سے شراب پینے والے کے اندر یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے جوئے کا کام کرنے والے کے اندر بھی یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، اگر آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے اور موجودہ دور کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے ذریعے سے بعض دفعہ جوئے کے ذریعے سے لوگوں نے اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی بیوی کو بیچ دیا ہے. کوئی یہ آسان مسئلہ نہیں ہے. ماں بھی بیچ دی جوئے میں، بہن بھی بیچ دی، بیٹی بھی بیچ دی، لیکن جوئے کا نشہ اترتا نہیں ہے. اسی طرح سے جب انسان شراب پیتا ہے، جب نشے میں دھت ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی معلوم نہیں ہوتا میرے سامنے ماں ہے، میرے سامنے بیٹی ہے، میرے سامنے بیوی ہے، میرے سامنے کوئی اور ہے، اسے کوئی معلوم نہیں ہوتا. انما الخمر والمیسر، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے انما الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، یہ سب جو ہے بہت بڑے گناہ ہیں
ومنافع للناس، اگرچہ کچھ نفع بھی ہے، یعنی بعض دفعہ کسی کو جو حاصل کر لیتا ہے کچھ تو کما لیتا ہے، لیکن آگے کیا فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو نفع ہے وہ نقصان سے بہت کم ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ نفع سے بہت زیادہ ہے۔ دو نقصانات ہیں، دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے، بڑے نقصان مختصر ہے، دنیا بھی انسان سے غارت ہو جاتی ہے اور آخرت بھی انسان سے چلی جاتی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ نساء کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ابھی اشارے کرائے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فرما رہے ہیں کہ شراب حرام ہے، اور یا اشارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہاں کا فرمایا سکارى، نشے کی صورت میں، نشے کی حالت میں آپ کبھی بھی نماز کے نزدیک نہیں جاؤ گے۔ صرف پینے والی چیزیں شراب ہو، جس کے ذریعے سے انسان کو نشہ آتا ہے، عقل ظاہر ہو جاتی ہے، عقل میں حضور پیدا ہوتا ہے، لیکن صرف شراب سے ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر نشہ ور چیز حرام ہے۔ وہ مسکر جو ہے وہ حرام ہے، وہ قلیل ہو یا کثیر ہو حرام ہے، وہ شراب کی صورت میں ہو، چرس کی صورت میں ہو، افیون کی صورت میں ہو، گانجے کی صورت میں ہو، یا کسی دوسری صورت میں ہو جس سے نفع یہ نشہ پیدا ہوتا ہو، انسان کی عقل ظاہر ہو جاتی ہو، انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہو، وہ حرام ہے۔ آپ سگریٹ میں چرس ڈال کے پیے، دھواں نکالے، وہ بھی حرام ہے، اور گلاس میں ڈال کر پانی کی شکل میں آپ ایک مشروب کو پیے جس کے ذریعے سے آپ میں نشہ پیدا ہو جائے، آپ کے اندر ہیجانی کیفیت تاری ہو جائے، وہ بھی حرام ہے۔ آپ اس کو کسی بھی چیز سے بنا لیں، بھلے آپ اس کو گڑ سے بنا لیں، انگور سے بنا لیں، کشمش سے بنا لیں، جو سے بنا لیں، یا جس بھی چیز سے بنا لیں جس سے بھی نشہ پیدا ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ اس کا کتنا بھی خوبصورت نام رکھ لیں، خوبصورت نام رکھنے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ کوئی سوچتا ہے گڑ تو اصلا حلال ہے، لیکن گڑ سے بننے والی چیز حرام ہے، وہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، انسان نشے کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو تمیز کھو دیتا ہے، اور وہ نماز کا بھی نہیں رہتا، اس سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ قرآن اور سنت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، اور ایمان سے ہاتھ دور رہتا ہے۔ اس کی کوئی بھی شکل آپ لیں، آپ جس بھی چیز سے شراب کو بنا لیں، حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شراب ہے یہ ام الخبائث، یہ ام الخبائث ہے۔ آدمی جب شراب پی لیتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے، تمام خبیث چیزوں کی جڑ ہے، ماں ہے خبیث چیزوں کی۔ یہ شراب، یہ گانجا، یہ چرس، یہ حبیب، اور یا آج کے دور میں چونکہ یہ جدید دور ہے اور شکلیں بھی بدلتی رہتی ہے، نیتیں بھی بدلتی رہتی ہے، بوتلیں بھی بدلتی رہتی ہے، اندر سے چیز وہی رہتی ہے، لیکن نام الگ رکھ دیا جاتا ہے، اس کا کوئی طریقہ الگ کر دیا جاتا ہے، پیپسو میں بند کی جاتی ہے، کیپسولوں میں بند کی جاتی ہے، ٹیبلٹس کی شکل اس کو دے دی جاتی ہے تاکہ لوگ کھانے میں آسانی محسوس کریں اور سمجھیں کہ یہ چیز جائز ہے، کوئی زیادہ حرام نہیں ہے۔ آپ شراب کو بوتل میں ڈال کے پیے یا کسی سیسی میں انجیکشن کی صورت میں لگا لیں، شراب ہے جس سے بھی نشہ پیدا ہو جائے، اس کا قلیل ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک بالٹی بھی حرام ہے، جس کا ایک بالٹی حرام ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ آپ دوائی کی صورت میں لے لیں، آپ دوائی والے دکاندار سے لے لیں، منشیات جن کو کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بیماری منشیات، اور یہ منشیات ساری چیزیں ایک ہی ہیں، وہ یہ کہ انسان میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نشے کے ذریعے سے انسان بعض دفعہ اپنی جوانی جانے بھی گوا دیتے ہیں۔ لوگ جانے گواتے تھے، شراب پینے والے جانے گوا دیتے ہیں، یہ ٹیبلٹس اور دوائیاں اور انجیکشن استعمال کرنے والے اپنی جانیں گوا کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو معاشرے میں ایک تو ان کی زندگیاں چلی گئی، وہ ایمان سے کوڑے کرانے واپس رہ گئے، اور نیک اعمال کرنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ملی، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ میں برباد ہو جاتا ہے، ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، اور صرف وہ چیز صرف دوسرا اپنے لیے نہیں ہوئی ہے
بلکہ انہوں نے معاشرے میں بھی ایک ناسور چھوڑ دیا جس کے ذریعے سے معاشرے میں یہ غصب کر سکتا ہے اور پورے معاشرے کو فساد زدہ کر سکتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، شراب، والمیسر، اور جوئے، والانصاب، اور بت اور پانسے، والازلام، بت اور پانسے رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں ہیں اور شیطان کی اعمال۔ کیا کیا ہے شیطان کے اعمال؟ نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا۔ دیکھو شراب کے ساتھ فوراً جوا، پہلی آیت میں بھی شراب کے ساتھ جوئے کی حرمت بیان کی گئی اور دوسری آیت میں بھی، اور آخری جس میں شراب کی حرمت کو قطعی طور سے بیان کیا گیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوئے کو شراب کے ساتھ موجود رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، نمبر 1 شراب، نمبر 2 میسر جوا، نمبر 3 انصاب پانسے، والازلام بت، رجس من عمل الشیطان، یہ اعمال کن کے ہیں؟ شیطان کے، شیطان کے اعمال ہیں۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہ ناپاک کام ہمارے شیطان سے، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ، تاکہ تم کیا پاؤ؟ نجات پاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انما یرید الشیطان، انما یرید الشیطان، شیطان تو یہ چاہتا ہے، انما یرید الشیطان، شیطان تو یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، آپ کے اندر کیا پیدا کر دے؟ ان کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے سے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے۔ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش کروا دے، آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق بغض اور حسد پیدا ہو جائے، رنجش ڈال دے آپ کے دل میں، اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور جان کے در پہ ہو جائیں۔ اور اب جب دور جاہلیت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، وہاں بھی یہ چیز عام تھی، شرک بھی عام تھا، اور اسی طرح سے یہ جوا اور یہ شراب سب سے زیادہ عام تھا۔ اور اس وقت بعض دفعہ وہ کیا کرتے تھے، یہ حالت ہو جاتی تھی کہ جنگیں ہو جاتی تھی، آپس میں لڑ پڑتے تھے، آپس میں جوئے اور شراب کے لیے لڑ پڑتے تھے آپس میں۔ شراب کو تحفے اور ہدیے کے طور پر لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، یہ حال تھا، اور یہی حال آج بھی شکلوں میں موجود ہے۔ اس وقت ایک دوسری شکل تھی، اس وقت جوئے کا کوئی دوسرا نام تھا، آج جوئے کا کوئی دوسرا نام ہے۔ آج جوئے کا آن لائن نام کبھی ڈریم 11 کے نام سے ہوگا جوا، کبھی اویکٹر جہاز اڑانے کے نام پہ ہوگا، اویکٹر کے نام سے کچھ کھیلیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے لوڈو کے نام سے کچھ کھیلیں چلتی ہیں، اسی طرح سے جانے کون کون سی اپلیکیشنز ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں ایسی برائی لڑائی ہے، ہمارے گھروں میں یہ جہاز اڑا کر کے پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، بلا موجہ جلدی 10,000 لا کر کے 10 لاکھ کمانے کی کوشش میں ہوتا ہے، اور یہ 10,000 جاتے 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 سب کچھ بیچ کے چلا جاتا ہے، گھر کو برباد کر کے چلا جاتا ہے، انسان کی عزت کو برباد کر کے چلا جاتا ہے، معاشرے کو برباد اور تہدید کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ ویکٹر اڑتا ہے، بیٹھتا کہیں بھی نہیں ہے، لیکن معاشرے کو برباد کر کے چلا جاتا ہے، میرے جوان کی صلاحیتوں کو مٹا دیتا ہے، میرا جوان پڑھنے کے قابل نہیں رہتا، میرا جوان اس قابل رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کچھ کر گزرے اور دنیا میں اپنا نام رکھے، تاریخ میں اوراق میں اس کا نام لکھا جائے، لیکن وہ اس ویکٹر کے پیچھے پڑ کر کے، وہ اس لوڈو کے پیچھے پڑ کر کے، وہ اس ڈریم 11 کے پیچھے پڑ کر کے کمرے سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ جوا ہے، جوا آپ جس بھی شکل میں کھیلے جوا ہے۔ اور آج آن لائن شکلیں جو ہے جوئے کی، معیشت کی جو آن لائن شکلیں ہیں وہ ہے ڈریم 11، شارٹ کٹ پیسہ کمانے کا سسٹم، جلدی جلدی کروڑا پتی بننے کے چکر میں ایک آدمی کروڑا پتی بن جاتا ہے، لیکن 1000 گھروں کو اجاڑ کے وہ کروڑا پتی بنتا ہے، جلدی جلدی وہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے ایک آدمی۔ اللہ کی قسم میرے جوانوں، یہ نصیحت کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ انما الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ جوئے کو گنا ہے، اور شراب ام الخبائث ہے، جس کو ام الخبائث کے ساتھ گنا جائے وہ ادھی بھی ام الخبائث ہوتی ہے، جس کو پہلے ام الخبائث کے ساتھ گنا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، اس میں بھی یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے سوال پوچھتے ہیں لوگ کس کے بارے میں؟
شراب اور جوئے کے بارے میں، اور یہاں بھی والمیسر، جوا اور شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح سے شراب انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح سے معاشرے کے جوان کی زندگی کو جوا بھی برباد کر دیتا ہے، گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، رستے بستے گھروں کو کنگال کر دیتا ہے، غربت اور افلاس کی آخری دھیر پر پہنچا دیتا ہے۔ لیکن میرا جوان سمجھدار نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، انسان کے دماغ کو اس طرح سے مفلوج کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے ہیک کر دیا جاتا ہے، اس کے سسٹم کو، اس کے اندر میں اس کے دماغ کے تمام طریقوں کو ہیک کر دیا جاتا ہے، وہ اس کے سوا کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لت میں جب آدمی ملوث ہو جاتا ہے، اس لت میں جب آدمی پھنس جاتا ہے، اس لت میں جب آدمی پھنس جاتا ہے، اللہ کی قسم، جس طرح سے ہمارے موبائل سسٹم کو کوئی ہیک کر لیتا ہے، اور وہ آدمی جس کے پاس موبائل ہے، جس کا آئی ڈی ہے، وہ اس آئی ڈی پر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آدمی نے اس کی ساری آئی ڈی کو، اس کے سارے سسٹم کو ہیک کر لیا ہے۔ وہ اپنے دماغ سے کچھ بھی سوچے، اس کا دماغ چلنے والا نہیں ہے اس کی آئی ڈی پر۔ جب تک نہ وہ آئی ڈی کسی طور سے بند کی جائے، تب تک اس کی کوئی بھی بات نہیں چلے گی، کیونکہ ہیک کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے دماغ کو ریکر نے ہیک کر لیا، ہمارے دماغ کو ڈریم 11 نے جلدی جلدی پیسہ کمانے کی لالچ نے ہیک کر دیا، لوڈو نے ہیک کر دیا، اور نہ جانے کتنی اپلیکیشنز ہیں جنہوں نے ہمارے جوانوں کے، ہمارے بہت ذہین سوجھ بوجھ رکھنے والے جوانوں کے دماغ کو اللہ کی قسم ہیک کر دیا ہے۔ اور وہ جو سوچتا ہے اس ڈریم 11 کے دماغ سے سوچتا ہے، وہ جو سوچتا ہے وہ اویسٹر کے دماغ سے سوچتا ہے، وہ جو سوچتا ہے وہ لوڈو کے دماغ سے سوچتا ہے، وہ جو سوچتا ہے اور دیگر کیا کہتے ہیں فسادی چیزوں کے ذہن سے سوچتا ہے، وہ اپنے ذہن سے سوچنے کی قوت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کو تو فکر نہیں ملتی کہ وہ اپنے ذہن سے سوچے کہ جس دل میں پھنسا ہوں، یہ دل تک ہے، یہ بربادی کا پیش قیمت بننے جا رہی ہے، میری زندگی کو برباد کر رہی ہے، میری جوانی کو غلط کر رہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہوتا ہے، اتنا ہی نہیں ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا شراب پینے والے نے خودکشی کی، جوا کھیلنے والے نے خودکشی کی، گڑی میں لگانے والے نے خودکشی کی، اور فلانے نے خودکشی کی۔ ایک آدمی کروڑا پتی تھا، آج چھپا ہوا ہے، مل ہی نہیں رہا ہے گھر والوں کو۔ جو کروڑوں کا بزنس کرتا تھا، اس کو ویٹر نے ایسا اڑا دیا ہے کہ جاپان اور سوئٹزرلینڈ کی گلیوں میں کیا کہتے ہیں گم کر دیا ہے، وہ کہیں مل ہی نہیں رہا ہے، وہ لوگوں کو اپنے اعتبار بچوں کو بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ اس طرح سے اڑایا ہے کہ کہیں دنیا میں اس کو ڈھونڈنے والا کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک زمانے میں وہ اربپتی تھا، کروڑا پتی تھا۔ میں پرسوں دیکھ رہا تھا کسی لڑکے کے تعلق سے، کیا نام تھا اس لڑکے کا، کہہ رہے تھے کہ ابھی شاید اس نے 12ویں بھی نہیں کیا، 94 لاکھ کا قرضدار ہے، 94 لاکھ کا قرضدار میرا جوان ہے۔ جوان ہندو کا ہو، جوان مسلمان کا ہو، جوان سکھ کا ہو، ہماری صلاحیتوں کو برباد کرنے کے لیے برابر کام کیا جا رہا ہے۔ شارٹ کٹ میں پیسہ کمانے کا سسٹم ہمارے گھروں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ پیسہ کماتا کوئی بھی ہے نہیں، لیکن اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ 94 کروڑ اگر ایک جوان کو، ایک میرے بیٹے کو 12ویں تک پہنچتے پہنچتے قرض ہو جائے، وہ ساری زندگی میں لگا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ پھر آخر میں کیا کرتا ہے، وہ جب سوچتا ہے کچھ نہیں، پہاڑی کے نیچے کود جاتا ہے، دریا میں کود جاتا ہے، زہر کھا لیتا ہے، یا اس طرح سے کوئی دوسرا عمل کر لیتا ہے جس کے ذریعے سے اپنی جان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ خودکشی کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، شراب پینے والا بھی، آدمی شراب پینے والا جس نے توبہ ہی نہیں کی وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جوا کھیلنے والا بھی جس نے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے حضور سے گڑگڑایا نہیں، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور یہ آدمی شراب بھی پی رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، اور اس کے بعد جہاں تک نوبت پہنچ کے وہ خودکشی بھی کر رہا ہے۔ کتنے گناہ ہو گئے، شراب پینے کا گناہ بھی ہے، جوئے کا گناہ بھی ہے، اور خودکشی کا گناہ بھی ہے۔ پھر بھی آدمی سوچے کہ اس کی آخرت بن جائے گی، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ کوشش ہے، محنت ہے، لگن ہے، جب آدمی کوشش سے کام کرے، ایمانت دیانت سے کام کرے، اللہ تعالیٰ بھی گناہوں کی معافی کر دیتا ہے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ میرا حال کیا ہونے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ اللہ تعالیٰ شیطان چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے
سبب کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجن بڑھوا دے. اور آگے اللہ تعالیٰ فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور بڑی چیز کیا ہے، اور بڑی کیا چیز ہے، عن ذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل رکھنا چاہتا ہے. والصلاۃ، نماز سے غافل رکھنا چاہتا ہے. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی ساری زندگی انسان کی جو اللہ کا ذکر ہے. وہ جب حلال کمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جب وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کے حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کی صورت میں، الحمدللہ کی صورت میں، اللہ اکبر کی صورت میں کبریائی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، حمد بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ثنا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ ذکر ہے. اور ذکر کی ساری شکلیں جب انسان کوشش کرے، محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. لیکن یہ جوا اور یہ شراب جو ہے، جوا اور یہ جو شراب ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَبِالصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ. نماز سے بھی روک دیتا ہے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روک دیتا ہے، اور تم کو ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے. انسان کو ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے، دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں محنت کرنی چاہیے، دماغ لگانا چاہیے. اللہ کی قسم، میرا معاشرہ جو ہے اس وقت کروڑوں کی تعداد میں روپیہ، کروڑوں کی تعداد میں روپیہ میرے اندازے کے مطابق جو میں نے اپنے معاشرے اپنے جوانوں سے دیکھا ہے. تھوڑا سا ہم بھی معاشرے کو جانتے ہیں، لیکن ہم ہر چیز بتانا نہیں چاہتے. بعض دفعہ سامعین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جو ہے، یہ خطیب صاحب جو ہے، یہ مقرر صاحب جو ہے، لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں. لیکن ڈرتے نہیں ہیں. بعض دفعہ کچھ چیزیں ہر وقت بیان کرنا ضروری نہیں ہوتی ہیں، لیکن حالت یہاں تک پہنچی ہے، یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک آدمی پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے اور کوئی ان پڑھ ہوتا ہے، اگر شادی سے پہلے والا بچہ ہوتا نا، میں اس بیٹے کے ساتھ مقابلہ کرتا، اس کے ذہن کی درستگی کی کوشش کرتا. لیکن اگر ایک سکول کا استاد ہو، مثال کہہ رہا ہوں، ایک سکول کا استاد ہو، ٹیچر ہو، بچوں کو پڑھانے والا ہو، اور 10 گیمیں ڈریم 11 میں لگا کے رکھے ہو، اور پھر وہ جا کر کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہو، تو اس کی تعلیم کا کیا اثر ہوگا؟ اس کی تعلیم کا کیا اثر ہوگا معاشرے پر، ان بچوں پر، ان کیا کہتے ہیں طلبا پر، جن طلبا کو وہ تعلیم دے رہا ہے اور 10 ٹیمیں ڈریم 11 میں لگا کے آ رہا ہے. ایک بزنس مین ہوتا ہے، دکاندار ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ ادھر کام بھی کر رہا ہوتا ہے، ادھر سے اس نے 49 روپے کی 20 گیمیں لگا کے رکھی ہوتی ہے. کہتا کسی نہ کسی گیم میں واپس آ جائے گا، کسی نہ کسی گیم میں واپس آ جائے. یہ کمار اور یہ جوا حرام ہے. ڈریم 11 کی صورت میں ہو یا شکل اس کے اویٹر کی صورت میں ہو، جھاگ اڑنے کی صورت میں ہو، وہ جھاگ اڑانے والے جو باتیں کر رہے تھے وہ آپ سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارا انٹرنیٹ کا سسٹم ہوتا ہے، اور آپ کو، ہم کو، میرے بچے کو، میرے گھر کو، میرے معاشرے کو، میری بستی کو تباہ اور برباد کرنے کی ایک سازش ہوتی ہے. اور وہ باتیں کرنے والا جو اصل میں وہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی طریقے سے اس کو بلایا جاتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے. آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی اتنا بڑا کوئی امبانی ہے، یہ بول رہا ہے، دیکھو جی اگر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ بولتا نہیں ہے. امبانی نہیں بول رہا ہوتا ہے، یہ بولنے والا سارے شیاطین ہوتے ہیں جو اس پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کو پکار کرنے پر لگے ہوئے ہیں. لیکن معاشرے کے جوان کو اپنی دماغ کے دریچوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی بڑی نقصان دہ چیز ہے. قرآن کریم میں ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث میں، وقت کم ہے، بے شمار احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت بیان کی، جوئے کی حرمت بیان کی. اور قرآن کریم میں تو واضح طرح سے انما الخمر والمیسر، اور کس کے ساتھ گنا؟ دیکھو شراب اور جوئے کو کس کے ساتھ گنا؟ نمبر 1 آ گیا خمر، نمبر 2 میسر، نمبر 3 انصاب، نمبر 3 ازلام، اور پھر آگے کیا پڑھا؟ ریس من عمل الشیطان. پانچا شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک کی گندی کس میں؟ انصاب اور ازلام. یہ انصاب اور ازلام جو یہ شرک، اور کس کے ساتھ گنا؟ پہلے انما الخمر پھر والمیسر پھر الانصاب پھر ازلام. یعنی یہ کتنے گندی چیزیں؟ یہ شراب اور جوا جس طرح سے شرک کرنی چیز ہے، جس طرح سے شرک کرنی چیز ہے، اسی طرح سے بھی یہ ریس من عمل الشیطان ہے. یہ 4 چیزیں بیان کی، اور ان 4 چیزوں کے ساتھ آگے کیا فرمایا؟ ریس من عمل الشیطان. یہ پلید اور گندے کام ہیں، اعمال شیاطین ہیں، یہ شیطانوں کے کام ہیں، یہ مسلمان اور اہل ایمان کے کام نہیں ہے.
وہ بھی اہل ایمان تھے. اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا آواز لگتی تھی تو کان لگا کر اطمینان سے سنتے تھے کہ یا تو کسی چیز کے بارے میں روکا جائے گا یا کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا جائے گا. لہذا سنیں گے بڑے توجہ کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. جو یہ آپ کا کان میں آواز گونجی، جس کے منہ کے سامنے شراب کا جام لگا کر وہ پھینک دیا، جس کے گھر میں شراب کا مٹکا تھا بہا دیا، جس کے پاس شراب کے برتن کے سامان تھا بہا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جا رہا ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی حرمت سے پہلے ہم نے اپنے کپڑے میں شراب ساتھ لائی ہے، شراب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے شراب لائی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو بیچ دیں، واپس جا کر کے ہم بیچ دیں یا انہیں کو واپس کر دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کی نہ پینا بھی حرام ہے. اور 10 لوگ اس کے ذریعے سے لعنت کے شکار ہوتے ہیں. 10 لوگ، وہ پینے والا ہو، پلانے والا ہو، گڑ فراہم کرنے والا ہو، گڑ کی قیمت ادا کرنے والا ہو، اٹھا کر لے جانے والا ہو، یا جس کے لیے اٹھا کر لی جائے، یہ سب لوگ اس لعنت میں برابر شریک ہیں. اور اسی طرح سے جوئے کی لعنت میں بھی سب لوگ برابر شریک ہیں. جوئے کی لعنت اور شراب کی لعنت سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے سب لوگوں کو کوشش کرنی ہے. یہ جوانوں کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے ہم سوچتے تھے کہ اس نئی نسل کے جوانوں کو روکنے کی کوشش کرے، اب یہ فکر لاحق ہو گئی ہے 4 بچوں کا باپ، اسکول کا استاد، بڑا تجار، بزنس مین، اس کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ بھی لگا ہوا ہے شارٹ کٹ کمانے کی. اور شارٹ کٹ کمانے کے چکر میں ایک آدمی کروڑ کا بزنس کرتا تھا، آج وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جتنی پونجی تھی وہ ادھر اڑا کے اپنے ساتھ لے گیا، وہ لوگوں نے اپنے اندر لے لیا. ادھر سے کچھ آتا واتا نہیں ہے، ادھر سے ہی سب کچھ آتا ہے، میرے گھر کا سب کچھ آتا ہے، میری بستی کا، میرے معاشرے کا سب کچھ آتا ہے. لیکن معاشرے کا جوان سمجھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو حکم عام بیان کیا گیا ہے اور یہ تمام انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. انسانیت میں کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی انسان ہو، ان سب کے لیے ناجائز ہو یہ ناجائز چیزیں. اس سے معاشرے میں بربادی پیدا ہوتی ہے، مال ضائع ہوتا ہے، اور لوگوں کی پسینے اور گاڑے کی کمائی، والدین کے گاڑے اور پسینے کی کمائی کو اولاد لے جا کر کے برباد اور غرق کر دیتے ہیں. ایک آدمی حلال ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے، نوکری کر کے، مزدوری کر کے پیسہ کماتا ہے، اور شام کو ایٹر پہ لگا کر کے، شام کو لوڈو پہ لگا کر کے، شام کو دوسرے کیا کہتے ہیں یہ ڈریم 11 میں لگا کر کے اپنی حلال کمائی کو حرام پر خرچ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی ہیں. ہمیں اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے بچانے کا صرف ایک ہی آسان حل ہے، وہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپناؤ اور سورت کو بھی اپنانے کی کوشش کرو. جب آپ سیرت اور سورت کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو یہ جو فسادی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں پنپ پائے گی نہیں. نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھو، نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھو، اس کے اندر جو پڑھ رہے ہو اس کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو جاؤ، تاکہ آپ بچ جائیں. ورنہ کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ مال اتنا شارٹ کٹ حاصل ہو جاتا تو اتنی محنت کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، مال حلال کمانے کے لیے پسینہ نکالنا پڑتا ہے، حلال روزی تلاش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے. جو روزی محنت اور مشقت سے حاصل ہو جائے اور محنت اور مشقت کا کام کرتے ہوئے اگر کسی کو کوئی خسارہ اور نقصان ہو جائے، اللہ کی قسم اس کے پیچھے قطار لگ جائے گی، لوگوں کی قطار لگ جائے گی، اس کی مدد کے لیے کوئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مسلمان کھڑے ہو جائیں گے کہ اس مسلمان بھائی کو ایک جائز کام کرتے کرتے یہ نقصان کا شکار ہو گیا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ کالا سے کالا ملا کر کے اس کی گھرس بنائیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کی امداد کریں، تاکہ یہ پھر دوبارہ اپنے اس حلال کام میں کیا کہتے ہیں کھڑا ہونے کی اس حالت میں ہو جائے. لیکن جب یہی قوم، یہی جوان، یہی مسلمان یہ سنتا ہے کہ میرے کسی جوان نے الیکٹر پر لاکھوں روپے ضائع کر دیا ہے، وہ بھی تھوکتا ہے اور اس کے نزدیک جانے کی ہرگز کوشش نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسے کام میں اپنے مال کو ضائع کر دیا ہے جو اس کے لیے جائز
نہیں تھا. تو لہذا ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کتاب و سنت کے نزدیک آنا ہے. میرے بزرگوں کو، میرے جوانوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں نے اس لیے کہا کہ یہاں صرف 18 اور 17 سال کا اور 10 اور 12 سال کا جوان نہیں ہے، یہاں 30 سال کا جوان بھی اور 50 سال کا بزرگ بھی موجود ہے، اور 60 اور 70 سال کا بھی ہے، اور 60 اور 70 سال کے بھی صرف ابھی تک کچھ نہیں. یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ 10 15 18 سال کے بچے کا کام نہیں ہے، بلکہ 60 70 والا بھی اب محفوظ نہیں ہے. وہ بھی سوچتا ہے لگا لوں گا تو شاید کچھ نہ کچھ آ جائے گا، لیکن وہاں بھی آتا واتا کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے ذریعے سے اس کی اولاد برباد ہو جاتی ہے، اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام برائیوں سے خبر کی صورت میں ہو، میسر کی صورت میں ہو، یا انصاف اور اسلام کی صورت میں ہو، یا کسی بھی دوسری صورت میں ہو، جو بھی اس کی صورت ہو اس صورت سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.